السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں 26 جنوری پر تقریر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسی تقریر ہے جسے آپ اسکول، مدرسہ اور کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قابل صدر احترام جناب ناظم صاحب، صدر صاحب، اساتذہ کرام اور معزز حاضرین، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ایک 15 اگست اور دوسرے 26 جنوری۔ 15 اگست 1947 کو ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا، اسی لیے ہر سال 15 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کو اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جسے ملک کے قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے، جسے 26 نومبر 1949 کو قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو تمام اراکین نے اس پر دستخط کیے۔ اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ آئین نافذ کر کے پہلا جشن یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اسی لیے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جشن منانے کا یہ دن کوئی 1-2 انگلی کٹا کر نہیں ملا، کوئی سال 2 سال احتجاج کر کے نہیں ملا۔ اگر آپ 1857 سے بھی تاریخ کا حساب لگائیں تو 90 سال کی طویل جنگ آزادی اور بے شمار جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آزادی اور جشن کا یہ دن میسر ہوا ہے، اور اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی ہے، جس کا ہر صفحہ ہندوستانی مسلمانوں کے خون سے لت پت ہے۔ آزادی کے جذبہ کے ساتھ سر پر کفن باندھے اپنے تہذیب کی بقا اور وطن عزیز کی آزادی کی خاطر انگریزوں کے توپوں اور گولیوں کے آگے سینہ سپر ہونے میں مسلمان صف اول ہے۔ میرے عزیزو، آزادی کے بعد دستور ہند کی روشنی میں ہندوستان کو ایک جمہوری اور سیکولر ملک تشکیل دیا گیا۔ چنانچہ دستور کی ابتدائیہ میں صاف لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد، سماجوادی اور جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے۔ ہر شہری کے لیے سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف حاصل ہو، خیالات اور اظہار رائے کی آزادی ہو، مذہب اور عقیدہ اور عبادت کی آزادی ہو، ہر شخص کے انفرادی تشخص اور احترام کو یقین بنایا جائے اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے۔ سامعین کرام، الغرض 26 جنوری ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں کے دستور میں تمام فرقے اور مذہب کے لوگوں کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں، اور ملک کی ترقی کے لیے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ اس لیے آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آئین کے تحفظ اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑی، ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہے ہم سب کا، بچا لو اسے۔ اسی عزت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔